سالانہ مشاعرے کی مہمان خصوصی سلطان گوہر سے سبھی لڑکیاں متاثر دکھائی دیتی تھیں۔ ان کی شخصیت، آواز، انداز سبھی متاثر کن تھا۔ مشاعرے کے آخر میں جب فورتھ ایئر کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم خاموش بارش پڑھی تو بیشتر لڑکیاں مومل کو ان کی بیٹی ہونے کے باعث خصوصی پروٹوکول مل رہا تھا۔ ایک سادہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی اور ایسے ہی ٹھیک گپ چپ سی، جبکہ فورتھ ایئر کی مومنہ کے بہن ہونے کے ناطے ملنے والے پروٹوکول سے خصوصی فخر محسوس کرتی۔ ارے مومنہ، ہم کتنے بے خبر تھے! سر سلطان کی شاعری تو اکثر پڑھنے کو ملتی تھی، مگر وہ اتنی عمدہ پرسنالٹی کے مالک ہیں، اوپر سے ان کی آواز، اف! شہزین آنکھیں میچے بولے جا رہی تھی۔ کتنی لکی ہو نا تم! فرح کے لہجے میں بھی مصنوعی حسرت تھی۔ کوئی شک؟ مومنہ گوہر اترا کے کھلکھلائیں۔ سب کچھ بیسٹ ہونے کے ساتھ وہ ایک بیسٹ بھائی ہیں۔ میں 5 سال کی تھی جب بابا کی ڈیتھ ہوئی۔ بھائی نے باپ بن کے پالا اور ان کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ اوروں کے بھائی بدل جاتے ہیں، مگر وہ تو گزرتے دن کے ساتھ اور اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ مومی اور مجھ میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا انہوں نے۔ آئی لو ہم سو مچ۔ مومنہ جذبے کے ساتھ بول رہی تھی، لہجے میں سچائی ٹپکتی تھی۔ مومل، تمہارے بابا کمال کی شاعری کرتے ہیں۔ اپنے باپ کٹ میں انگلیاں چلاتی مومل کے سامنے بیٹھے وہ بول رہی تھی، ریلی یار، میں نے 1-2 بار پک میں دیکھا ہے، مگر حقیقت میں زیادہ گریسفل ہیں۔ اور خاص طور پر سے ان کی باتیں، دل چاہتا ہے وہ بولے جائیں، ہم سنتے جائیں اور وقت ٹھہر جائے۔ اب کی بار صبا بولی، کبھی میم کا لیکچر بھی اس دھیان سے سن لیا کرو۔ آمنہ نے اس سے گپ لگائی، کیوں نہیں، اگر عطیہ میم لیکچر سر سلطان جیسا دیں۔ مومل کے کندھے پر سر رکھتے صبا نے انگلی اٹھائے وضاحت دی۔ مومل محض مسکرا رہی تھی۔ ویسے مومن، ایسا ہوتا ہے نا ڈراموں، فلموں، کہانیوں میں کہ سہیلیوں کے باپ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر سہیلی کو سوتیلی ماں کے روپ میں قبول کر لیتی ہے۔ آلتی پالتی ہمارے ایک ہاتھ تھوڑی تھلے رکھے بظاہر معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اب کی بار صبا نے بک اس کے سر پر دے ماری۔ تمہیں پتہ ہے بابا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے۔ وہ دنیا کے سب سے گریٹ باپ ہیں۔ مومل کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، فخر ہی فخر تھا، بے حد مان تھا، جبکہ آنکھوں میں نمی سی تھی۔ چھٹی ٹائم سر سلطان کے دونوں بازوؤں کے حالے میں بہن اور بیٹی تھی۔ دیکھنے والی آنکھوں نے رشک سے دیکھا اور کچھ نے حسرت سے بھی۔ کس قدر مکمل انسان تھے سر سلطان گوہر، اور اس کے گھر والے بھی، مگر اس نے اپنی ماں کی آنکھیں ہمیشہ غم سے دیکھی تھیں۔ اکثر اسے لگتا ہے جیسے اس کی ماں نے بے تحاشا روتی ہوں۔ شعور کی منزل سر کرتے وہ ماں کی آنکھوں سے الجھتی۔ 1-2 بار اس نے ماں سے پوچھا بھی تو وہ کہتے ہوئے ٹال جاتی، میں پیاز کاٹتی ہوں نا تو وہ پیاز کڑوی ہوتی ہے۔ تو وہ باپ سے الجھنے لگتی کہ وہ اتنی کڑوی پیاز کیوں لاتے ہیں۔ آخر ایک دن یوں ہی اس کی ماں سبزی کاٹنے بیٹھی، اس نے پیاز ان کے ہاتھ سے لے لی کہ وہ کاٹے گی۔ کڑوی پیاز کے چھیلنے سے کاٹنے تک بامشکل 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے، جبکہ اس کی ماں کی آنکھوں سے تو اکثر شدت سے آنسو بہتے۔ پھر سوچ نگاہوں سے وہ ماں کی کھوج میں لگ گئی۔ وہ زیادہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، سادے سے حلیے میں ہی سادگی کا عنصر رہتا۔ ان کے بال لمبے، گھنے اور گھنگریالے تھے۔ وہ ہر وقت چوٹی بنائے رکھ دیتی یا کیچر میں قید پائے جاتے۔ وہ بمشکل ہی 35 سال کی تھیں وہ، مگر حلیہ 50 سالہ بنائے رکھتی۔ فنکشنز میں بھی نیا سوٹ اور نیچرل کلر کی لپسٹک۔ 1-2 بار اس نے ٹوکا تو وہ دھیمے سے مسکرا کر بولی، میں کیا کروں گی تیار ہو کر۔ اس وقت بھی اسے اپنی ماں کی آنکھوں نمی امڑتی لگی۔ فنکشنز میں وہ کونے کی کرسی پر برجمان رہتی۔ اکثر عورتوں کو
دیکھتے اس سے ماں کی آنکھیں ویران اور حسرت زدہ لگتی۔ مومل کے BS کے پیپرز ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ یونیورسٹی کی تیاریوں میں تھی جب ریان کا پرپوزل آیا۔ مما نے اسے بتایا تو وہ الجھ پڑی۔ مما پلیز، میری ابھی اسٹڈی مکمل نہیں ہوئی اور ویسے بھی 1 سال ہوا ہے محض مومنہ پھپھو کی شادی کو۔ دادو تو پہلے ہی اتنا اداس رہتی ہیں اور آپ بھی کہ گھر سونا سونا لگتا ہے، اب مجھے رخصت کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو دوسرے گھر رخصت ہونا ہی پڑتا ہے نا۔ آپ کے بابا کو بہت پسند ہے ریان۔ جب مومل خاموش رہی، رات کو یوں ہی وہ بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مگن، جب ہلکی کھنکھار کے بعد بابا اندر آئے۔ ارے بابا، آپ وہ بیڈ سے نیچے اتری؟ یوں ہی بیٹا، بس سوچا آپ سے گپ شپ لگائی جائے۔ وہ بیڈ پر آن بیٹھے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے وہ پوچھا جس کے لیے آئے تھے۔ آپ کی مما نے آپ کو ریان کے بارے میں بتایا ہے؟ جی بابا، وہ دھیمے سے بولی۔ بیٹا، اگر آپ کو ذرا سا بھی 1 قطرہ برابر بھی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ اگر اسٹڈی وغیرہ اس طرح کا کوئی اور بہانہ ہے تو وہ بعد میں بھی ہو جائے گی، ابھی صرف نکاح کرنا ہے۔ ریان کو پیپرز چاہیے آپ کے ویزے کے سلسلے میں، اسی دوران آپ اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سر جھکائے ہاتھ مسلتی وہ بولی۔ آپ کو ریان کے رشتے پر اعتراض ہے؟ باپ کے لہجے میں خدشے سے بولے۔ نہیں بابا۔ باپ کے لبوں سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئی، پھر آنسو بڑی آنکھیں اس کے پردہ اسکرین پر ابھریں۔ صبح کا آغاز تھا۔ مومل کا آج ٹیسٹ تھا۔ رات سرد کے باعث وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح 3 بجے سے اٹھ کے وہ پڑھ رہی تھی۔ سحر پھوٹتے سے یاد آیا بابا نے آج اسلام آباد جانا تھا، اسے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ لسٹ پکڑے وہ سیڑھیاں اترتے نیچے کی جانب آئی۔ عرشی! باپ کی گونج نما پکار پہ وہ ڈر سے گئی۔ تمہیں میں نے بلو لائننگ والی شرٹ کہا تھا، یہ سادہ پریس کی ہوئی ہے تم نے، بے غیرت عورت۔ شرٹ انہوں نے زور سے پٹک دی تھی۔ وہ میں رات کو اماں کو دوا دے رہی تھی تو ان کی طبیعت شدید خراب تھی۔ میرے ذہن میں تھا، میں نے سوچا صبح کروں گی، مگر اب تو لائٹ جنریٹر 3ری منزل پر تھا، مگر آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ کبھی کوئی کام ڈھنگ سے بھی ہوا ہے تم سے، جاہل عورت؟ اس کی ماں جواباً خاموش رہی۔ 100 کام پڑے ہوئے ہیں میرے، کیا کروں اب؟ آپ وہ میرون والی پہن لیں۔ چپ کرو جاہل عورت۔ بیگ اٹھاتے وہ یوں ہی بغیر کپڑے تبدیل کیے باہر نکل گئے۔ کتنے آنسو تھے جو اس کی ماں کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کا باپ اچھا بیٹا تھا، اچھا بھائی تھا، بہترین باپ تھا، پر بہت برا شوہر تھا۔ وہ اس کی ماں کو یوں ہی ذرا ذرا سی بات پر بے عزت کر دیتا تھا۔ اس کی ماں کا قصور یہ تھا کہ وہ سادہ تھی، بناوٹوں سے کوسوں میل دور۔ اپنے شوہر کے دل پر وہ چڑھ ہی نہ پائی تھی تو راج کیسے کرتی؟ دل پر چڑھنے کے فن سے نا آشنا تھی، آشنا ہوتی بھی تو کیسے؟ اس کے شوہر نے کبھی اسے سراہا ہی نہیں تھا، ساری دنیا کے لفظوں سے تعریفیں کرتا پر بیوی کے لیے ایک لفظ تک نہ کہہ پاتا۔ آنسو ٹوٹ کے مومل کی ہتھیلیوں پر گرے۔ مومل بیٹے، میں نے کچھ پوچھا ہے۔ وہ بے چین ہوئے، اسے لگا یہی موقع ہے اپنی ماں کے لیے بولنے کا، ماں کا بھرم، ماں کی محبت چکانے کا موقع۔ کیونکہ بابا، مجھے بے غیرت کہلوائے جانا پسند نہیں۔ ڈھیر سارے آنسو ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں سے اترے۔ سر اٹھا کے اس کے باپ نے اس کو دیکھا۔ اسی وقت انہوں نے سر جھکایا تھا۔ صدیوں کے آنسو تھے جو مومل کی آنکھوں سے جھڑی کی طرح بہہ رہے تھے۔ سلطان گوہر کا ہاتھ اس کے شانوں سے پھسلتا ہتھیلیوں پر سخت ہوا، پھر وہ اٹھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ مومل نے گہرا سانس لیا تھا۔ خودی کا مینار تھا جو اس کے باپ نے اپنے سر پر چڑھا رکھا تھا، جہاں سے خون کے رشتے تو نظر آ جاتے تھے مگر کسی اور کے خون کا رشتہ بو نہ لگتا۔ آج وہ مینار پاش پاش ہو گیا تھا۔ مومل کو یقین تھا اب وہ رشتہ بھی نظر آئے گا جو خون کا تو نہیں مگر اٹوٹ ہے۔ جیون کے سفر میں اس کی ماں کو ہم سفر ہی نہیں ساتھی بھی ملنے والا تھا۔